اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران کے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے علماء جو جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، جن کا وفد 60 آدمیوں پر مشتمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو انہوں نے اعتراض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ جو ان کا سردار تھا، جن میں سے ایک کا نام تو ابو رافع قرظی ہے، اور جو نصرانیوں کا تھا اس کا نام جو ہے وہ آئس ہے، آئس کہا جاتا تھا اس کو۔ ان دونوں نے اعتراض کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کی طرف بھیجا گیا ہوں، اللہ کو ایک ماننے والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، توحید پر ایمان لانے والے بن جاؤ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے بن جاؤ، تو جنت میں چلے جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر اللہ وحدہ لا شریک کا انکار کرو گے، اس کی مان کر نہیں چلو گے، تو اللہ نے دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی رکھی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت برا انجام رکھا ہے۔ جب یہ بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اے اللہ کے رسول۔ اللہ کا رسول تو وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، کیا آپ بھی اسی طرح کرنا چاہتے ہو؟ مقصد کس طرف ہے، اشارہ کس طرف ہے کہ جس طرح، کیونکہ یہ وفد اپنے آپ کو موحد کہلاتا تھا، اہل کتاب پر 100% عمل کرنے والا کہلاتا تھا، اور خود کو کہتے تھے کہ ہم شرک سے مبرہ ہیں، شرک سے پاک ہیں۔ حالانکہ یہ اس حالت میں نہیں تھے، یہ جو وفد آیا تھا یہ بھی اس حالت میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پھر واضح طور پر، بلکہ احادیث بھی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں انہی لوگوں کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، کیا آپ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بننا چاہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لوگ عبادت کرتے ہیں، اس کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اس کو خدا مانتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی نعوذ باللہ اسی طرح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کہتے ہو کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اور پھر بعد میں خود آپ اپنی عبادت کروانا شروع کر دو؟ نعوذ باللہ، کیا آپ بھی یہی چاہتے ہیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ آیت بھی۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو ہے وہ، جب انہوں نے کہا کہ ہم تو موحد ہیں، ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے جو چیز تمہارے لیے حلال کی تھی، تم نے اس کو حرام کر دیا۔ تم اللہ کی حلال کی ہوئی چیز پر عمل نہیں کرتے، اس کو حرام کرتے ہو، خود اپنے بنائے ہوئے حکم پر عمل کرتے ہو، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یہ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہے؟ جو چیز اللہ نے تمہیں دی، تم نے اللہ پر اعتراض کیا اور خود ایک چیز گڑھ کر اس کو تم عبادت سمجھتے ہو، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یہ بھی تو شرک ہے، اس لیے تم اب موحد نہیں ہو، تم اب مشرک ہو، تم اب کیا ہو؟ مشرک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کو جواب دیا
تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ۔ کسی بشر کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، کسی بشر کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب بھی اس کے اوپر اتارے، کتاب بھی اس کے اوپر نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حکمتوں سے بھی اسے نوازے اور نبوت بھی عطا کرے اس آدمی کو، پھر وہ آدمی جو ہے وہ لوگوں کو کیا کہنا شروع کر دے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی بندے کے اندر یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یوں کہنا شروع کر دے کہ میری عبادت کرو اللہ کے علاوہ۔ تو اللہ نے جس کو نبی بنایا ہے، جو اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ بلکہ کیا کہیں گے، بلکہ یوں کہیں گے کہ تم تو اللہ کے بندے بن جاؤ، تم اللہ کے ہو جاؤ، مکمل طور پر اللہ کے ہاں رہبانیت اختیار کر لو، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ کس طرح، کس لحاظ سے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ پھر وہ کیوں کہتے ہیں بما کنتم تعلمون الکتاب، بس سبب اس کے کہ جو تمہارے پاس کتاب ہے، اہل کتاب کو مخاطب کیا جا رہا ہے نا۔ وفد جو ہے، میں نے آدمیوں کا نام بھی لیا ہے، بتایا ہے، ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اگر اپنی کتاب پر عمل کرنے والے ہو تو پھر اللہ کی رہبانیت میں کیوں نہیں آتے، اللہ کی رہبانیت کو اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں کتاب سکھائی ہے، کتاب بتائی ہے، اور تم جانتے بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں سچ کہی ہیں، برحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی جانتے ہو، اس کے باوجود بھی تم جو ہے وہ رہبانیت اختیار نہیں کرتے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جو کچھ بھی تم آگے پھر دوسروں کو سکھاتے ہو، دوسروں کو پڑھاتے ہو اور خود سیکھتے ہو، ان ساری چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہے اور کیا چیز میرے رب نے تمہارے لیے حرام کی ہے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ کیا کرنے لگ جاؤ، تم اللہ کے فرشتوں کو لے لو، ان کو خدا مان لو، ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا دو، جس طرح مشرکین مکہ نے کہا۔ مشرکین مکہ کیا کہا کرتے تھے اللہ کے ساتھ؟ بتوں کو تو شریک کرنا سو کرنا، وہ تو الگ تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے تھے، فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی نعوذ باللہ کیا ہیں بھائی، بیٹیاں ہیں، یوں مشرکین مکہ کہا کرتے تھے۔ والنبیین اربابا، اور نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، مشرکین مکہ نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ یہ جتنے بھی اہل کتاب اور مشرکین مکہ تھے، یہ سارے کے سارے شرک کے اندر مبتلا تھے، شرک کے اندر مبتلا تھے۔ اور شرک میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ 3 قسمیں ہیں، اور تینوں قسموں میں سے جو قسم بھی بندے کے اندر پائی جاتی ہے وہ مشرک کہلائے گا، وہ شرک کرنے والا کہلائے گا۔ پہلی قسم میں مفصل نہیں مجمل بیان کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ پہلی قسم اللہ کی ذات میں شرک کرنا ہے، دوسری قسم اللہ کی صفات میں شرک کرنا ہے، اور تیسری قسم اللہ کی صفات کے تقاضے جو ہیں اس کے اندر شرک کرنا ہے۔ ان تینوں قسموں میں سے کوئی ایک قسم بھی اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ مشرک کہلائے گا، وہ موحد نہیں کہلائے گا۔ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ پھر اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی اور تمہیں ہر چیز سے باخبر کیا، اس کے باوجود بھی تم ایمان نہیں لے کر آتے اور کفر اختیار کرتے ہو۔ بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم اسلام کے پیروکار تھے، اپنے وقت میں تم اپنے مذہب کے پیروکار تھے، اپنی کتاب کے پیروکار تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اس کے باوجود بھی تم نے ہدایت کو پسند نہیں کیا۔ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بخوبی جانتے تھے، اس کے باوجود بھی تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی بھی بندہ ہو،
اللہ اس کو نبی بنا دے، جس طرح کہ 1,24,000 انبیاء علیہم گزرے ہیں، تو کسی نبی کو بھی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے دعوت دے۔ اللہ کی طرف سے یہ سفیر ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان تعلق قائم کرنے کا جو ہے وہ ان کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ جو سپرد کیا ہوتا ہے معاملہ تبلیغ کا، وہ اسی حد تک ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف بلانا مقصود ہوتا ہے، اور جنہوں نے اپنے وقت کے نبیوں کی بات کو مانا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام ہو گئے۔ آئے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگانے والے بنے، تاکہ ہم بھی دنیا اور آخرت کے اندر سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔